ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی 35ویں سے 8ویں باب کی 10ویں باب کی 4تھی آیت مقدسہ۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ انہیں نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن زبدی، اس کا بھائی یوحنا، فیلبوس اور برتلمائی، توما اور متی محصل، یعقوب بن حلفائی اور تادائی، شمعون کانوی اور یہودا اسخریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے۔ ہر نیا دن جب خدا ہمیں توفیق دیتا ہے دیکھنے کے لیے تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے نہیں ہیں۔ آج کے دن ہم جو عالمی سطح پر جو یوم منا رہے ہیں وہ یوم ہے والد صاحب کا، یعنی کہ فادرز ڈے۔ تو میں یہاں پر شروع میں ہی اپنے باپ کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا کیا کریں، ہر لمحہ شکر ادا کریں۔ رات کو سوتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ کوئی صبح اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا۔ میرا والد لائق بزمی، جن کا نام میں بول چکا ہوں، اور انہوں نے سیاسی طور پر لوگوں کی بہت خدمت کی، اور جب وہ رات کو کھانا کھا کر سوئے تو ٹھیک تقریباً کوئی 10-11 بجے کے قریب اماں جی نے انہیں اٹھایا اور پتہ چلا کہ وہ خدا میں سو چکے۔ اس لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تو ہمیں نیند دیتا ہے، ہم پھر صبح اٹھتے ہیں اور تیرے در پر آ جاتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، ہم لوگ ثنا کرتے ہیں۔ تو تمام ان والد صاحبان کے لیے جو خدا میں سو چکے ہیں، میں اپنے والد لائق بزمی کے لیے، بھائی اقبال کے لیے، اور اسی طرح صدیق مسیح کے لیے، بھٹا مسیح کے لیے، شوکت مسیح کے لیے، اور مجاہد فیاضی کے لیے، اسی طرح نعمت مسیح کے لیے، اور تمام ان لوگوں کے لیے جو باپ کی حیثیت اختیار کر گئے اور پھر خدا میں سو گئے اور لوٹ گئے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا انہیں اپنی بارگاہوں میں قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں ان تمام والد صاحبان کے لیے جو حیات ہیں کہ خدا انہیں اپنی پناہ کی پاس ملے، اپنی برکات سے مال کرے، اور وہ اپنے بچوں کی اس طرح خدمت کرے جس طرح خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنے باپ کی خدمت کی۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں باپ میں سے نکلا اور پھر باپ کے پاس کیا کرتا ہوں، جاتا ہوں۔ اسی طرح میں اور آپ بھی
خواہ کوئی مرد ہے خواہ کوئی عورت ہے، وہ اپنے باپ سے نکلا اور نکلی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھائی اپنے باپ سے نہیں نکلا۔ اگر کسی کا ڈی این اے چیک کیا جائے تو قطعاً وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ زبیدہ کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ نصرت کا بیٹا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں جس کا ڈی این اے تو وہ باپ کا نام لیتے ہیں کہ بھائی یہ ملائک بزمی کا بیٹا ہے، یہ شوکت مسیح کا بیٹا ہے۔ اگر ڈی این اے، کیونکہ وہ کس سے نکلا ہے؟ اپنے باپ سے نکلا ہے، کیونکہ خون اس کے اندر کون سا اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے؟ اس کے باپ کا دوڑ رہا ہے۔ اور یسوع مسیح روحانی طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں، اور واقعی ایسے ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا کا روح لیتے ہیں اور وہ زمین پر اترتے ہیں۔ میں باپ میں سے نکلا ہوں روحانی طور پر، اور میں اور آپ جسمانی طور پر اپنے اپنے باپ سے نکلے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو خروج کی کتاب سے لی گئی ہے، خروج کی کتاب میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کا بندہ موسیٰ اپنے لوگ جو بنی اسرائیل قوم ہے، خدا کی پسندیدہ چنی ہوئی قوم، خدا کے حضور میں انہیں وہ لے کے جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے اس ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور وہ رفیدیم سے نکلے ہیں اور وہ اس مقام پر چلے جا رہے ہیں جو کوہ سینا کہلاتا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو خدا کا بندہ موسیٰ خدا سے بات کرتا ہے، خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس سے یہ بات کہتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اگر تم میرے احکامات پر عمل کرو تو تم اور یہ تمہاری امت، میری امت کیا ہوگی؟ میری پسندیدہ، میرے چنے ہوئے لوگ، میں ان کا ہوں گا اور یہ میرے ہوں گے، یعنی کہ میں انہیں کیا کروں گا؟ پسند کروں گا، میں ان سے پیار رکھوں گا، حتیٰ کہ ساری زمین کس کی ہے؟ میری ہے۔ یہاں پر یہ بات اجاگر ہوتی ہے کہ خدا کا بندہ موسیٰ دو لوگوں کے درمیان میں درمیانی بنا ہوا ہے، یعنی کہ خدا اور بنی اسرائیل قوم کے درمیان میں موسیٰ کیا ہے؟ درمیانی ہے، اور موسیٰ ہی خدا کے لوگوں کی باتیں خدا کو بتاتا ہے، خدا کے احکامات جو حکم ہیں وہ خدا کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کیا بنا ہوا ہے؟ خدا جو باپ ہے اور امت جو عامۃ المومنین ہے ان کے کیا ہے؟ وہ درمیانی ہے، یعنی کہ وہ ایک پیغام رساں کا کام کر رہا ہے، وہ ایک ایسا شخص بنا ہوا ہے جو رسول، جو پیغمبر، جو نبی کہلاتا ہے، اور خدا اس سے یہ اپنا کام لے رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ خدا آپ سے بھی اسی طرح کام لیتا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور میں یہ ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کلیسیا کے مطابق آپ اپنے گھروں میں جائیں، جا کر اگر آپ کا بزرگ، آپ کا دادا پردادا فوت ہو چکے ہیں تو انہیں اپنی دعا میں ہاتھ اٹھا کر یاد کریں، تاکہ آپ موسیٰ کی طرح جیسے خدا اور امت کے درمیان میں وہ موسیٰ درمیانی ٹھہرا، آپ بھی خدا اور اپنے ان لوگوں کے لیے، آپ کا اگر باپ، جیسے میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی ہے، میں اپنے باپ کے لیے اور خدا کے درمیان میں کیا بنا ہوں؟ درمیانی بنا کہ خدا تو اپنے بندے پر کرم کی نگاہ کرے اور اس کی تمام خطاؤں کو کیا کر؟ معاف فرما۔ آپ بھی جب کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر، خواہ وہ حیات ہے خواہ وہ مر چکا ہے، جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو آپ ان کا کیا بن جاتے ہیں؟ درمیانی، خدا اور اس کے لیے جس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، جبکہ آج کی انجیل پاک میں جبکہ آج کی دوسری دعوت جو مقدس پولس رسول کے خط رومیوں کے نام میں سے لکھی ہے، جس میں ہم نے مرکزی بات جو سنی ہے کہ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، لیکن ہم جو بے دین تھے، ہم جو بے دین تھے، دین سے پیچھے تھے، اصل جو بات تھی اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس کی خاطر بے دینوں کی خدا نے کیا کیا؟ بے دینوں کی خاطر جان دے دی، اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ زمین پر بھیج دیا۔ اور کلام میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دیکھیں خدا یسوع مسیح نے ہم بے دین لوگوں کے لیے کیا دے دی؟ جان دی۔ اور لکھا ہوا ہے
کہ کوئی جو راست باز اس کے لیے بھی جان نہیں دیتا، جو کوئی نیکوکار ہے اس کے لیے بھی کوئی جان نہیں دیتا، لیکن وہ مسیحا، وہ خدا کیسا ہے جس نے ہم بے دینوں کے لیے جو بے راروی کا شکار تھے ان کے لیے کیا دے دی؟ جان دے دی۔ جو لوگ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، کسی لڑکی کے لیے یا لڑکا کسی لڑکی کے لیے یا لڑکی کسی لڑکے کے لیے جان دیتی ہے، یہ صرف ڈرامے بازی، یہ تھوڑی دیتی ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے کپلز دیکھے، یقین کریں کہ ماں کی سینگی پر یا ماں کے باپ کی گردن کے اوپر سینگی کے نو رکھ کے دینے کی اتنی شادی کروانی، ماں باپ مجبور ہو کر اپنی عزت نہ اچھلنے کی وجہ سے وہ کیا کر دیتے ہیں، انہیں جگہ پر کیا کر دیتے ہیں، شادی کروا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں ٹھیک سال کے بعد 6 ماہ کے بعد وہی جو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے مر جائیں گے، جان دے دیں گے، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسے بہت سارے یقین کریں کیس آتے ہیں، کئی کیس آتے ہیں، اور ہمیں پھر فادر صاحب کے پاس پہنچنا پڑتا ہے۔ پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ برائے مہربانی آپ 2 ماہ تک 3 ماہ تک سیپریٹ رہیں اور پھر اپنی باتوں پر، اپنی غلطی خطاؤں پر غور و خوض کریں، کیونکہ کلیسیا جو ہے، کلیسیا کسی کو جدا مکمل طور پر ہونے کے لیے نہیں کہتی، طلاق کے لیے کہتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ ہوں اور ان باتوں پر غور و خوض کریں جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے پر کیا کریں، وہ باتوں کو رکھ کر سامنے ایک دوسرے سے ایکسکیوز کر لیں۔ لوگ آج ایسا کر رہے ہیں کہ ایسی باتوں میں ایک دوسرے کے لیے جان دینا پسند کر رہے ہیں، لیکن راست باز نیکوکار کے لیے کوئی جان نہیں دیتا، جبکہ یسوع مسیح جس نے میری خاطر، ہم بے دینوں کی خاطر، ہم سب کی خاطر کیا دی ہے؟ جان دی ہے۔ وہ جو بے دین ابھی بھی ہیں ان کے لیے بھی خدا نے جان دی ہے، کیونکہ سورج، جیسے میں نے کئی بار بتایا، بائبل کہتی ہے کہ وہ نیک نہیں دیکھتا، وہ بد نہیں دیکھتا، وہ سب کے لیے کیا کرتا ہے؟ روشنی مہیا کرتا ہے، وہ سب کے لیے حرارت دیتا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک ہے، کون اچھا ہے، کون دین والا ہے، کون دیندار ہے، کون بے دینہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اس کی روشنی سب پر چمک رہی ہے، اس کا نور سب پر چمک رہا ہے، اس نے جو جان دی ہے سب کے لیے دی ہے، لیکن کنڈیشن ایک یہ ہے کہ بھائی مسیح پر ایمان لا کر تو اور تیرا گھرانہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی دوسری دعوت میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ مسیحا نے ہم بے دینوں کے لیے کیا دی ہے؟ جان دی ہے۔ جبکہ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو مقرر کیا، رسولوں کو مقرر کرنے کے بعد انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ بدروحوں کو نکالیں، وہ بیماروں کو شفا دیں، تندرستی دیں۔ حقیقتاً یہ بات ہے، جب خدا سنتا ہے نا تو وہ ادنا سے شخص کی بھی سن لیتا ہے۔ جب آپ دعا کسی کے لیے کرتے ہیں تو خدا یقین کریں سنتا ضرور ہے، لیکن وقت ہوتا ہے کہ اسے پورا کب کرنا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ وقت وہ کب ہے کہ کب اس دعا کو پورا کیا جائے۔ سن لیا ہے خدا نے، خدا تو اس چلتی ہوئی چونٹی کی آواز کو بھی کیا کرتا ہے؟ سن لیتا ہے۔ آج کی انجیل پاک میں خدا یسوع مسیح نے اپنے 12 رسولوں کو مقرر کیا، انہیں برکت دی ہے۔ اسی طرح خدا ہم سب کو بھی مقرر کرتا ہے، برکت دیتا ہے جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، اور آخر میں کاہن یا مبشر انجیل یہ بات کہتا ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور آپ بھی کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بھی ساتھ ہو۔ ہم کہتے ہیں خدا قادر مطلق باپ اور بیٹا اور روح القدس کی برکت آپ سب پر کیا ہو؟ نازل ہو۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادت ہو چکی، سلامتی سے جائیں اور خدا کی انجیل کو کیا کریں؟ پھیلائیں۔ یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے کہ خدا آپ کو بھی تب مقرر کرتا ہے جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ انجیل کو کیا کریں؟ پھیلائیں۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو یہی کہا تھا مقرر کرنے کے بعد کہ ساری خلقت میں جاؤ اور انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، جبکہ آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے، یہ فصل کون سی ہے؟ کئی بار آپ لوگوں کو بتایا گیا، ہاں ہم جتنے بھی دنیا داری کے لوگ ہیں یہ فصل ہے، اور مزدور کون؟ مزدور جو ہیں وہ کاہن ہیں، مزدور جو ہیں وہ کاہن ہیں، مزدور وہ ہیں جو مبشر انجیل ہیں، مزدور وہ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور دوسروں تک ایمانداری کے ساتھ اس کلام کو کیا کرتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مزدور ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ فصل کاٹنے کے لیے کیا کرے؟ مزدور بھیج دے۔ حالانکہ
کہا جاتا ہے، لوگ یہ کہاوت بولتے ہیں، ایٹ چکوتر کی نکل آتا ہے، ایٹ چکوتے پادری نکل آتا ہے، یقین کرے ایسا کہتے ہیں، لیکن لوگ غلط کہتے ہیں۔ آج بھی خدا کے خادمی، آج بھی پاسٹر صاحبان، آج بھی کاہن صاحبان، آج بھی مبشران انجیل کم ہے، کیونکہ یہ بات کسی اور نے نہیں کہی، یہ یسوع مسیح نے کہی ہے، جس نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ اس کے منہ سے بات نکلی ہے جس نے کہا کہ فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ فصل کاٹنے کے لیے کیا کرے، مزدور بھیج دے۔ بھائی آج بھی پاسٹر صاحبان کم ہیں، لیکن عامۃ المومنین فصل بہت زیادہ ہے۔ فصل کو یقین کریں کھینچ کھینچ کر خدا کے گھر میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگ نہیں آتے۔ اس حساب سے آج بھی خدا کے حضور میں منت کرنی چاہیے کہ خدا تو ایسے لوگ، ایسے خادم بنا جو خدا فصل کو کاٹ کاٹ کر کھینچ کھینچ کر تیرے پاس لے کر آئے۔ اسی خدا میں میرے عزیز بہنوں، دیکھیں آپ بھی ایک مزدور کی حیثیت سے پاکستان میں جو دنیا داری کا پاکستان ہے اس میں کام کر سکتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے جو سنا ہے خدا کے حضور میں ان لوگوں کو جا کر بتائیں کہ آج کلام کی بات یہ سنی گئی ہے۔ جیسے آخر میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بھی بتایا جائے گا، جب کہ والد صاحبان کا دن ہے، تو آخر میں یہ بات بتاتا ہوں کہ والد کی اہمیت کیا ہے اور ماں کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اندر رہنے والی فیملی کی اہمیت کیا ہے، اور وہ والد کو کیا ترجیح دیتے ہیں۔ اس بات پر آپ ذرا غور کیجیے۔ دیکھیں کہ جب آپ کو خدا کا کاہن یا مبشران انجیل عبادت کے ختم ہونے کے بعد یہ بات کہتا ہے نا کہ ہماری عبادت ختم ہوئی، خوشی اور سلامتی میں رہیں اور خدا کی انجیل کو پھیلائیں، تو آپ بھی اس فصل میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ سنا ہے جا کر جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، انہیں موٹیویشن دیتے ہیں، انہیں خدا کی طرف راغب کرتے ہیں، تو پھر آپ بھی مزدور کی حیثیت اختیار کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ کیا کرے اور مزدور بھیج دے فصل کو کاٹنے کے لیے۔ ہم یہاں سے خدا کے حضور میں تمام منتیں کرتے ہوئے یہ منت کرتے ہیں کہ جاؤ انجیل کی منادی کرو اور خدا کے کلام کو کیا کرو، پھیلاؤ، یعنی کہ اس فصل میں کام کرنے والے بن جاؤ۔ آپ اپنے خصلتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنی حرکات و سکنات سے بھی اس فصل میں کام کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے بھائی عارف صاحب ہیں، صبح سویرے چرچ میں آتے ہیں اور وہ چرچ کی روزانہ کی بنیاد پر جھاڑ پوچھ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تو یہ ہے فصل میں مزدور کی حیثیت سے کام کرنے والی بات۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کلام کو سنا کر ہی کیا کر سکتے ہیں کہ مزدور بن سکتے ہیں، نہیں، آپ کسی رنگ سے کسی کو کھینچ کر خدا کے گھر میں لاتے ہیں تو آپ خدا کے پاکستان میں مزدور بنتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج جبکہ عالمی سطح پر والد صاحب کے دن کو منایا جا رہا ہے، والدین کا دن بھی منایا جاتا ہے، والدہ کا دن بھی منایا جاتا ہے، اور آج ہم تمام والد صاحبان کا دن منا رہے ہیں، الگ کا دن منا رہے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ میری بہنیں، میرے بھائی جو یہاں پر تشریف فرما ہمارے وہ بھائی ہیں جو باپ کے درجے کو اختیار کر چکے ہیں، ان کے لیے ذرا زوردار آتی ہے اور اس بات کو، اس دن کو ہمارے بات کے طور پر دیکھیں۔ اسی خدا میرے عزیز بہنوں، دیکھیں میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی کہ خدا نے کہا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ اچھا، میں اور آپ بھی اپنے اپنے باپ سے نکلے، میرے اندر جو خون پایا جاتا ہے وہ میرے باپ کو لائق وزنی کا پایا جاتا ہے۔ میرا جیسا رویہ ہوگا میرے باپ کا بھی رویہ ویسا ہی تھا، یہ بات یاد رکھیں۔ میرے والد صاحب بھی عاجز، انکسار اور دوسروں کی داد رسی کرنے والے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس بات کو کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بد کلامی، سخت کلامی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایکچولی یہ چیزیں مجھے میرے باپ کی طرف سے بلڈ ریلیشن کے ذریعے سے ملی ہیں۔ ساری باتیں انسان کلام سے سیکھ سکتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خون کے اندر انسان کے بسی ہوتی ہیں۔ میں نے کئی بار، شاید آپ لوگوں نے نوٹ کیے نہیں نوٹ کیا، میں نے فادر جی کے بھی گھٹنے کئی بار پکڑے، برادر جی کے بھی کئی بار پکڑے، اور بہت سارے میری بزرگ مائیں ہوتی ہیں، میں ان کے بھی گھٹنے پکڑ لیتا ہوں۔ یہ بھائی عاجزی انکساری کی علامت ہے، جس بات کو بتا رہی ہے کہ میں اور آپ اگر ایسا عمل کرتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ پاک دل ہیں۔
مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں یہ بات یاد رکھیں کہ باپ جو ہے وہ ہستی ہے جسے جو اگر اپنے باپ کو اپنے بیٹے کو برکت دے دے تو اسے برکت مل جاتی ہے، اگر بد دعا دے دے تو بد دعا مل جاتی ہے، کیونکہ برکت جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہے اور دعا جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کوشش جو ہے وہ ماں کی طرف سے۔ اگر ہم کتابوں میں جائیں نا، پرانے عہد کی کتاب تکوین کی کتاب میں، تو وہاں پر یعقوب کو جب برکت لینی تھی نا، یعقوب نے، حالانکہ دونوں بھائی کوشش کر رہے تھے عیسو اور یعقوب کہ برکت میں حاصل کروں، حالانکہ بڑا کون تھا؟ عیسو بڑا تھا، اور عیسو نے تھوڑی سی لغرضی سے کیا کیا کہ اس برکت کو کھو دیا۔ اور ماں کی کوشش کیا تھی، بڑے کو برکت ملے یا چھوٹے کو برکت ملے؟ چھوٹے کو برکت ملے۔ ماں کی کوشش یہ تھی، ماں کی دعا یہ تھی کہ یعقوب کو برکت ملے، اور یعقوب کو برکت مل گئی۔ برکت کے لیے دعا کس نے کی؟ ماں نے کی۔ کوشش کس نے کی؟ ماں نے کی۔ لیکن برکت دی کس نے؟ باپ نے۔ اگر باپ برکت نہ دیتا تو برکت نہ ملتی۔ اچھا دیکھیں، اکثر اوقات ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کر چکی ہیں نا، جب ان کے ہاں بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں ایک ایسا امیج تیار کر دیتے ہیں کہ باپ بڑا ڈراؤنا ہے، باپ بڑا سخت ہے، باپ بڑا جو ہے نا ظالم ہے۔ وہ جب بچہ کوئی کام غلط کرے نا تو بچے کو پتہ کیا کہتی ہے ماں کہتی ہے اچھا تیرا باپ آئے گا نا کہ وہ تیرا باپ تجھے کیا کرے گا، پٹائی تیری میں تیرے باپ سے کرواؤں گی، میں مار پڑواؤں گی تجھے، میں تجھے جوتوں کے ساتھ مار پڑواؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ماں نے کیا کیا، اس بچے کے ذہن کے اندر یہ تصویر جو ہے نا بنا چھوڑی ہے کہ تیرا باپ جو ہے جلاد ہے، لیکن وہ جلاد نہیں ہے۔ یقین کریں کہ وہ جلاد نہیں ہے۔ ماں نے تو ثابت کر دیا کہ بھائی تیرا باپ کیا ہے؟ جلاد ہے۔ باپ جلاد نہیں ہے، باپ بڑا عاجز، سلیم اور فروخت ہے۔ جس طرح یسوع مسیح نے کہا نا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ روح جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ پاک روح اللہ کا روح، خدا کا روح زمین پر اترا ہے، تو اس کے اندر کام کیسے تھے؟ بھائی وہ اس کے اندر جو کام تھے وہ خدا جیسے تھے۔ کیوں؟ خدا انسان کو بار بار معاف کرتا ہے۔ آپ اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو انسان کو خدا کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا بیٹا جب زمین پر آیا، روح کے ذریعے سے، ہم روح کے ذریعے سے اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، کیونکہ روح اللہ، روح خدا زمین پر کیا ہوا تھا؟ اتر آیا تھا۔ اس وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کہتے ہیں، خدا کے روح کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، تو اس بیٹے کے اندر خصلتیں، اس بیٹے کے اندر جو خوبیاں تھی وہ کون سی تھی؟ وہ خوبیاں سیم ویسی ہی تھی جیسی باپ کے اندر ہیں۔ باپ لوگوں کو معاف کرتا ہے، اگر کوئی گنہگار اس کی حضوری میں آ جاتا تو باپ اسے کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی صلیب کے اوپر ان تمام لوگوں کو معاف کیا جو گنہگار تھے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کے اندر خواہ کوئی بیٹی ہے خواہ کوئی بیٹا ہے، آپ کی رگوں کے اندر آپ کے باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ باپ بیٹے کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا وہی وہ کرتا ہے۔ کلام میں یسوع مسیح فرماتے ہیں جو باپ کو میں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی میں کرتا ہوں۔ یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ لازر قبر سے باہر آ جا۔ خدا جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیٹا اسی طرح کیا کرتا ہے؟ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ باپ کو سنتا ہے، باپ جو کچھ کہتا ہے وہ وہی کچھ آگے کیا کرتا ہے؟ ہمیں بتاتا ہے۔ اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ باپ ہے کہاں پر؟ آسمانوں میں ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی، جو کچھ آپ کریں گے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے باپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کا باپ ایسا ہے، ایسا تھا۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ آج ہی حلیمی کے ساتھ چل رہے ہیں تو لوگ کہیں گے اس کا یقیناً باپ بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ برے طریقے کے ساتھ چلیں گے تو کہیں گے کہ باپ کیا ہے؟ اس کا برا ہی ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ وہ بھائی بہن ہم نے کئی بار دیکھا ہے، لوگوں کے گھروں میں جائیں نا تو لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، میں ان پر تنقید نہیں کر رہا، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی پاس ہی ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بچہ بھی سگریٹ پینا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کر پیتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو باپ کرتا ہے وہی میں کرتا ہوں۔ اسی طرح دنیا داری میں رہتے ہوئے جو ہمارے باپ کرتے ہیں ہم ویسا ہی کرتے ہیں۔
جسمانی طور پر سیم ہم وہی بات کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو باپ کرے گا آپ بھی ویسا کریں گے. اگر ایک بات یاد رکھیے، ایک بڑی اچھی کہاوت ہے، کہا جاتا ہے باپ نمبری تے بیٹا 10 نمبری. آپ اگر نمبر باز ہے نا تو بیٹا آپ سے بھی 10 حصے آگے نکل جائے گا، 10 درجے آگے نکل جائے گا. آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہ طریقہ کار بن جائیں کہ بچے ہمیں اپنائیں کہ میرا باپ ایسا تھا، ایسا ہے، میں اس کے نقشے قدم پر کیا کروں، چلنے والا بنوں. اور یہ بات میں جو کہہ رہا تھا کہ ماں نے کیا کیا ہے، تصویر کشی ایسی کر دی ہے کہ باپ جو ہے ڈرونا، باپ ڈرونا نہیں ہے، باپ جلاد نہیں ہے، باپ مارنے پیٹنے والا نہیں ہے. وہ اوپر سے سخت ہے لیکن اندر سے نہایت نرم ہے. ایسے نرم ہے جیسے ملائی نرم ہوتی ہے. یقین کریں باپ جب بیوی بچے چلے جاتے ہیں نا تو جو گھر کے نظام کو سنبھالنے والا کون ہے؟ باپ ہے جو سنبھالتا ہے سارے نظام. یقین کریں اور یاد رکھیں کہ جب باپ جو پورے گھر کے نظام کو بہتر طور پر چلا نہیں نہ رہا ہوتا یا اس سے یہ ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی ہوتی، اگر اس سے کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے تو یقین کریں وہ اندر ہی اندر اڑتا رہتا ہے، اندر ہی اندر ٹوٹتا رہتا ہے، لیکن وہ باہر نہیں لاتا. لیکن ماں کی یہ فطرت ہے، ماں کوئی بھی کام ہو گیا تو آتے ہی اپنے خاوند کو بتائے گی، بچوں کے باپ کو بتائے گی، اپنا غبار کیا کرے گی نکال دی. لیکن باپ جو ہے اندر ہی اندر کیا کرتا ہے، اس بات کو رکھتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں. لیکن وہ خدا کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے بھلائی ہو، میرے بچوں کے لیے اچھائی ہو، مجھے یہ توفیق دے کہ میں بچوں کے لیے اس سے بھی زیادہ کیا کر سکوں، اچھا کر سکوں. اور یاد رکھیں دینی کتابیں یہ بات بتاتی ہے کہ جنت جو ہے ماں کے پیروں تلے ہے، لیکن باپ جو کیا ہے، دروازہ ہے. بھائی جو باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے برکت حاصل ہوتی ہے. آئیں آج کا دن، آج کا کلام ہم اس بات کی یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو زیادہ سے زیادہ عزت اور کرام دے کر اپنی عمر کی درازی حاصل کر سکے. خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرا دے. مسیح ہمارے کلام کے وسیلہ سے آمین.